کا انجام بھی بیان کیا۔ یہ قارون، یہ فرعون، یہ حامان، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، لیکن انہوں نے تکبر کیا۔ اس تکبر کا نتیجہ کیا نکلا؟ کسی پر تو اللہ عز و جلال نے پتھروں کی بارش کی، کسی پر عذاب ایسا آیا فرشتے نے چیخ لگائی اور کلیجے پھٹ گئے، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، اور کسی کو پانی میں غرق کر کے عبرت بنا دیا۔ ساتھ ہی اللہ عز و جلال نے اس آیت کی تکملے میں کیا بیان کیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کیا۔ دنیا کے اندر یہ تغیرات زلزلے کی شکل میں، مصائب کی شکل میں، اور طرح طرح کی مصیبتوں کی شکلیں آج انسان کے سامنے ہیں۔ ان کے اسباب کیا ہے؟ مقاصد کیا ہے؟ اللہ عز و جلال جب کسی قوم پہ مصیبت ڈالتے ہیں، اللہ عز و جلال کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے، کوئی آزمائش کا پہلو آتا ہے، تو اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اور پھر یہ مالک الملک کا فیصلہ، اس کے اسباب کیا ہیں؟ فیصلے تو اسی کے نافذ ہوتے ہیں۔ کسی بھی مصیبت کو جب انسان فیس کرتا ہے، بیماری کی شکل میں، دکھ کی شکل میں، غم کی شکل میں، مالی نقصان ہو یا جانی نقصان ہو، اس کے 4 بنیادی مقاصد ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جلال تنبیہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مخلوق کی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے مخلوق پلٹ کے اپنے خالق کی طرف آ جائے، الرٹ ہو جائے کہ آج اگر ان کے ساتھ ہوا ہے تو کل کو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی بات کو اللہ عز و جلال نے بیان کیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے، اس کا سبب انسان کے اپنے اعمال ہیں، اور اللہ چاہتے کیا ہے؟ ان کے اعمال کے نتیجے میں تنبیہ کرے تاکہ یہ اصلاح کے لیے پلٹ کے آ جائیں۔ دوسرا مقصد اللہ عز و جلال نے یہ رکھا ہے، بسا اوقات انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اس آزمائش کے ذریعے کھرے اور کھوٹے کا امتیاز کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کون ہے جو صرف نعمتوں پہ خوش ہے؟ اگر کوئی مصیبت آئے تو پھر بھی اللہ کے فیصلے پہ خوش ہے کہ نہیں؟ کون ہے جو زندگی کے ہر زاویے میں اللہ کی تعریف ہی کرتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کر بھی، بھوک دے کر بھی،
جانی نقصان بھی اور مالی نقصان کے ساتھ۔ ان چار قسم کے جو آزمائش کے زاویے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ان چاروں پہلوؤں میں کون پھر بھی اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ایک وقت تو وہ بھی آیا تھا کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے بندوں پر بھی ایسا خوف طاری کیا، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ۔ اللہ کے پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں، اور جو پیغمبر کے ساتھی تھی کہ مدد کب آئے گی۔ تو یہ آزمائش کے لیے بھی بس اوقات ہوتا ہے، اور اللہ ذوالجلال نے اس کے بارے میں ایک توجیہ بھی بیان کی ہے۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم بخشے جائیں گے؟ نہیں، تم سے پہلے بھی لوگ آئے، ان کی آزمائش کی گئی، انہیں آزمایا گیا، اور اللہ نے پہچانا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے کہنے والے نے کہا کہ آج تو بڑی باتیں کرتے، تمہیں اتنی مار کیوں پڑی؟ کہا تم بھی تو بازار میں جا کے برتن خریدتے وقت کھٹکھٹا کے دیکھتے ہو نا کہ مٹی ٹھیک لگی ہے، تو اللہ نے آزمایا اور مجھے کامیاب بھی کیا۔ آزمائش تو ہوگی، اور دو قسم کی آزمائشیں ہیں، نعمت کے ساتھ بھی آزمائش کہ اس نعمت پر شکر کرتا ہے کہ نہیں، مصیبت کے ساتھ بھی آزمائش، اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ لن يجد الرجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت ويعلم أنه مبعوث۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس نصیب ہی نہیں ہوتی انسان کو جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ مجھے بھی ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ میں نے بھی ایک نہ ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، لذتی وراحتی فیما قدر علی، جو مجھ پر میرے رب کے فیصلے آئے ہیں، یہی میری لذت، یہی میری راحت ہے کہ میں اس کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کری تیار ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة، 50,000 سال کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے تمام تقدیریں لکھ دی تھی۔ تیسرا مقصد جو آزمائشوں کا ہوتا ہے، زلزلوں کی شکل میں اور دیگر شکلوں میں، بیماریوں کی شکل میں، اللہ ذوالجلال اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔ جو بھی مصیبت آئے گی اللہ کے حکم سے آئے گی، اور یہ حکم کیوں ہوگا؟
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وفي رواية ولا سقم، بیماری، دکھ، غم، مصیبت، تھکاوٹ، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جائے تو اللہ ذوالجلال اس کے بدلے بندہ مومن کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سخت سے سخت بیماری میں ہے، وَلَمْ يَشْكِ إِلَىٰ عُوَّادِي، آنے والوں کے سامنے اللہ کا شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ جب پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، اللہ ذوالجلال اس طرح اسے پاک صاف گناہوں سے کر دیتے ہیں کہ اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اس طرح اللہ ذوالجلال اسے پاکیزہ بنا دیتے ہیں جس طرح اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ ثم يستأنف العمل، گویا کہ اب اس نے نئی زندگی کا آغاز کر لیا۔ ایک چوتھا مقصد بھی ہے جو اللہ ذوالجلال کسی مصیبت میں انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ فلاں شخص کا مقام اتنا بلند ہوگا، اب اس کے اعمال اسے سپورٹ نہیں کر رہے، تو مالک الملک اسے معمولی مصیبتوں میں ڈال کے اس مرحلے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر۔ زمین میں تم کوئی مصیبت دیکھتے ہو یا اپنی ذات میں، تو یاد رکھنا یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ ان الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها العمل فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، اللہ نے ایک مقام لکھ دیا ہے لیکن اس کے اعمال اسے سپورٹ نہیں کر رہے، تو اللہ معمول